پاکستان کی تاریخ میں کتنے واقعات ہیں، کیا کچھ ہوتا رہا کہ جب اس طرح کی فرسٹریٹنگ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سیاسی جماعتیں اور رہنما کیسے ریئیکٹ کرتے رہے ہیں. ایک سیاسی ذہن جو ہے وہ کام کیسے کرتا ہے. ایک بڑے مزے کی جو ہے ڈایاگرام ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے. دیکھیے ایک مافیا بہرحال ضرور بن گیا ہوا ہے. ان دونوں کا انڈسٹریلسٹ ہیں، ایگریکلچرسٹ ہیں. خان صاحب نے جو ہے یہ پوری کہانی جو ہے ریاست مدینہ کے گرد جو ہے وہ کرافٹ کی، اور مذہبی کے اراؤنڈ جو ہے میاں نواز شریف بھی ایک دور میں کرتے تھے. بعد میں انہوں نے تھوڑا سا آلٹریشن کی. بی بی کا جو نیریٹو تھا ریکنسلیشن سے ہٹ کے وہ ایک ماڈریشن کا. خان صاحب جو ہے وہ اپنی چمک، اپنا کرزما اسی وقت دکھا سکتے ہیں جب وہ آزاد ہو. اور ایسے نیریٹو ہوں گے کہ اگر ان کو ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دیا جائے ضمانت کے اوپر تو آتے ہی ان کا جو نیریٹو ہے، ان کا جو بیانیہ ہے، اس حکومت کو چاروں شانے چت گرائے نہ گرائے لیکن کو دیوار کے ساتھ ضرور لگا دے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک خان صاحب جیل کے اندر ہیں. نیریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید. چند دن پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو تحریک انصاف کے بانی سربراہ عمران خان جیل میں ہیں، وہ ان کا دماغ سوچ کیا رہا ہے، ان کی کوئی حکمت عملی کارگر کیوں نہیں ہو رہی، اور وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہو کیوں نہیں رہا، اور وہ ان کی حکمت عملی کیوں کنیکٹ نہیں کر پا رہی لوگوں کے ساتھ گلیوں میں. اگرچہ سوشل میڈیا کے ذریعے تو انہوں نے بہت زیادہ ماحول کو تیار کیا ہوا ہے. سائبر سپیسز میں تو لگتا ہے کہ پوری کی پوری جو سیاسی فضا ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے، لیکن گراؤنڈ سے وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہی. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ایسے نیریٹو پہ بات کی جائے جو سیاست دانوں سے متعلق ہے، اور خاص طور پہ یہ دیکھا جائے کہ ایک سیاستدان کا دماغ کام کیسے کرتا ہے اور خرابی کہاں واقعہ پیدا ہوتی ہے کہ جب اس کی حکمت عملی ناکام ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جب حکمت عملی ناکام ہو تو فرسٹریشن کے اندر آ کے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. اور پاکستان کی تاریخ کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے کیسے کتنے واقعات ہیں، کیا کچھ ہوتا رہا کہ جب اس طرح کی فرسٹریٹنگ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سیاسی جماعتیں اور رہنما کیسے ریئیکٹ کرتے رہے ہیں. تو چلیے سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ ایک سیاسی ذہن جو ہے وہ کام کیسے کرتا ہے. ایک بڑے مزے کی جو ہے ڈایاگرام ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلی ڈایاگرام کے اندر کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ طاقت ہے کہاں، پاور اویئرنس، اور ہے کس کے پاس. مختلف جو سماج ہیں ان کے اندر ملک ہیں، ڈفرینٹ طرح کی جو پاور سینٹرز ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر وہ پاور سینٹر پتہ ہے ہمیں، وہ راول پنڈی کے اندر ہے، وہ اپارا میں ہے. تو سیاستدان سب سے پہلے ظاہر ہے کہ اس کو ویلیویٹ کرے گا. اور بہت سارے ملکوں کے اندر جو طاقت کا مرکز ہے وہ یا تو چیمبرز کے پاس ہو، چیمبر آف کامرس کے پاس ہوتا ہے، لا چیمبر کے پاس بھی آ جاتا ہے لیکن بہت تھوڑی دیر کے لیے. لیکن زیادہ جو ہے پھر یہ کہ سرمایہ دار کے پاس ہے. کتنے آپ کے ملک کے اندر سرمایہ دار ہیں جو سرمایہ کو کنٹرول کرتا ہے، جو روپے کو کنٹرول کرتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل نیریٹیوز بھی. اور انڈیا کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسے طاقت جو ہے، پیسہ جو ہے وہاں کی سیاسی اقدار کو، طاقت کو کنٹرول کرتا ہے. تو پاکستان کے اندر کیونکہ انڈسٹری بھی کمزور ہے اور ایگریکلچر بھی گریجولی جو ہے وہ کنورٹ ہوتی جا رہی ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر، ایک چیلنج درپیش ہے. اور وہ بھی کوئی اتنا بہت ہی بڑا ریونیو جنریٹ نہیں کر رہی کہ وہ اس کی جو پورا سرمایہ ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ کے اندر کنسنٹریٹ کر رہا ہو، اور اس لیے اس کی بہت بڑی طاقت نہیں بن پا رہی. ہاں ایک مافیا بہرحال ضرور بن گیا ہوا ہے. ان دونوں کا
انڈسٹریلسٹ ہیں، ایگریکلچرسٹ ہیں، انہوں نے اپنے خلاف کچھ ایسی پالیسی نہیں آنے دیتے جس سے ان کا جو مفاد ہے اس کو زد پڑتی ہو. اور اس میں سے بہت سارے لوگ آلریڈی چونکہ سیاست میں ہیں، اس سیاست میں ہو کے، سسٹم میں ہو کے، کچھ ان کے اندر سے، ان کے خاندانوں سے بیوروکریسی کے اندر ہے، اور انہی کے خاندانوں کے اندر سے بہت سارے ادھر بھی سیکورٹی اداروں کے اندر بھی ہیں. تو یہ سب مل کے ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مافیا گری. مافیا گری ایک بالکل اور طریقے کی ڈومین ہے. اور لیکن سیاست دان جو ہے وہ سب سے پہلے، وہ یہ ہے حکمت عملی کی بات، وہ کرے گا کیا طاقت میں، وہ سب سے پہلے اس کو پتہ ہے طاقت ہے کہاں. جمہوری اگر کانٹیکس میں دیکھیں، سوچیں، تو یہ طاقت تو اصل میں ہونی عوام کے پاس چاہیے. اور سیاستدان عوام کی طاقت کی بات اس وقت کرتا ہے جب الیکشن قریب ہو یا وہ کسی بڑی مشکل کے اندر ہو. تو یہ ضرور یاد رکھیے گا، اس سے پہلے نہیں کرتے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مریم بی بی جو ہے آمنہ جنجوا کے پاس بھی چلی جاتی ہے، وہ پھر بلوچ مسنگ پرسنس کے کیمپس کے اندر بھی چلی جاتی ہے. اور وہ پورا نیریٹو جو اس دور کے اندر جو پختون نیشنلسٹ موومنٹ کا تھا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نیریٹو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ چل رہا ہے، تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. پیپلز پارٹی اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ پوری طاقت جو ہے پی ایم ایل این نے ایک دور کے اندر جو ہے وہ پیرافریز کے اندر ہونے والے نیریٹو سے لی، ان ایشو سے لی، اور یوز کس کے خلاف کیا؟ وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کی بات نہیں سن رہی تھی. اور اسٹیبلشمنٹ چونکہ بات نہیں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو ٹاکسک نیریٹو ان چیزوں سے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ آئے ذرا اس سے ذرا اس کو پنچ کرتے، شاید ہماری بھی بات سنی جائے اور ہمیں بھی قریب آنے کا موقع دیا جائے. اور پھر یہی ہوا. اور جب وہ اقتدار میں آ گئے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ نیریٹو جو پی ایم ایل این کے پاس تھا وہ شفٹ ہو گیا خان صاحب کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس. اور انہوں نے اس کو کئی درجے انٹینسیفائی کر دیا، بہت آگے اس کو لے کے چلے گئے. چلے، یہ تو ہم بات کر رہے تھے. پھر یہ کہ جو عام جو سیاستدان ہے، جو دنیا کا نارمل جو سیاستدان ہے، اس کا ذہن پھر جو ہے وہ ہمیشہ 4 چیزوں کے متعلق سوچ رہا ہوتا ہے. وہ اپنی سٹوری بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ہر سیاستدان. وہ ایک ریفارمز بھی اس کے اندر ہوتی ہے کہ یار کوئی ایسی چیز میں کروں نا کہ جس سے لوگ خوش ہو جائیں. پھر یہ کہ کیوس، کوئی ایسی چیز ہو کہ لوگ پورے کیوس کے اندر اس کی طرف متوجہ ہوں. کیوس بصورتوں میں وہ چاہتا بھی ہے، وہ کریٹ بھی ہو، اور کیوس کے اندر اپنی جو ہے وہ اسپیس بھی بنانے کی شروع کرتا ہے. پھر وہ ہے سازشی تھیوریاں بھی جو ہے وہ کہ پہ بلیو کرتا ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے، کیونکہ بڑا کنزیوم کرتے ہیں لوگ بڑا اس کو آسانی کے ساتھ. پھر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا انسٹیگیٹ کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ اٹھیں اور یہ جو کانسپریسی ہو رہی ہے، جو سازش ہو رہی ہے، اور یہ جو کیوس ہے اس کو ختم کریں، اس کے لیے نکلیں، اٹھ کھڑے ہوں. اور تبدیلی بڑی ضروری ہے، ووٹ کو عزت دو، یہ تبدیلی آ گئی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی طور کے اوپر وہی ایک نیریٹو ہے جس کے اراؤنڈ جو ہے ایک پوری کہانی بنی جاتی ہے. اور یہ کہانی ہر معاشرے کے اندر مختلف ہوتی ہے. اور خان صاحب نے جو ہے یہ پوری کہانی جو ہے ریاست مدینہ کے گرد جو ہے وہ کرافٹ کی، ایک پورے مذہبی نیریٹو کے ساتھ کرافٹ کی. وہ اس پہ کتنا بلیو کرتے تھے نہیں، یہ ایک علیحدہ سے اس بات ہے. اور مذہبی کے اراؤنڈ جو ہے میاں نواز شریف بھی ایک دور میں کرتے تھے، بعد میں انہوں نے تھوڑا سا آلٹریشن کی، اور یہ دوسری دفعہ مریم نے تو آلٹریشن کی تھی. اور لوکل جو نیریٹیوز جو بن رہے تھے پیرافریز کے اندر، پی ٹی ایم کے، بلوچستان کے، تو وہاں سے ان کو ایکسپلائٹ کیا. میاں صاحب نے ذرا جو ہے 2000 جب آئے سعودی عرب سے اس کے بعد، اور بی بی کی شہادت ہوئی تھی، تو بی بی کا جو نیریٹیو تھا ریکنسلیشن سے ہٹ کے وہ ایک ماڈریشن کا، اور جو ان کی کنڈولیزا رائس سے جو بات چیت ہوئی ان کی کتاب کے اندر ہے کہ وہ ایک پورا لگتا تھا کہ ایک پاکستان ایک سٹیبل اور ٹیررزم فری، ایکسٹریمزم فری ملک بنے گا. تو اس لیگیسی کو میاں صاحب نے لینے کی کوشش کی. وہ مندروں میں بھی گئے اور احمدیوں کو بھائی بھی انہوں نے کہا، جس کا ریوولٹ ہوا.
یہ تھوڑی سی ماڈریشن دکھائی تھی، لیکن اس کا کانٹیکس جو ہے پورا گلوبل کانٹیکس کے اندر اس کو جو نیریٹو اس وقت دنیا میں بکھرے تھے، میاں صاحب نے ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو دیکھیے کہ کیسے جو ہے سیاستدان اپنی کہانی بناتے ہیں، کہاں سے کی کڑی کہاں سے جا کے ملاتے ہیں. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. پھر یہ کہ وہ انٹرسٹ جو ہے اپنے کو فالو کرتا ہے ہمیشہ، اسٹیٹمنٹس جو دے رہا ہے اس سے ہٹ کے جو ہے وہ چیزوں کو لانگ ٹرم کے اندر دیکھ رہا ہوں، اپنے انٹرسٹ کو ہمیشہ فالو کرتا ہے کہ کہاں پہ اس کا انٹرسٹ ہے. اور اپنے انٹرسٹ کو فالو کرنا، یہ ہم چلیں یہاں پہ ایک وضاحت دے دیں، ڈسکلیمر بھی دے دیں کہ ہم کوشش نہیں کر رہے کہ ایک سیاستدان کے کردار خوشی ہو، بلکہ ایک سیاستدان کے کا کردار ہوتا کیا ہے، وہ کتنا یہ جو پوری ہم چیزیں بتا رہے ہیں اس کا پریگمیٹزم جو ہے، اس میں عملیت پسندی بہت ہی پریکٹیکل ہوتا ہے آسان لفظوں کے اندر، اور اسی کے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بہت کمپلیکس ذہن نہیں ہوتا سیاستدان کا. اور ایک پریکٹیکل آدمی سیاستدان کے لیے جو ہے وہ چیزیں بس ایک دونی دونی دو دونی چار ہی ہوتی ہیں. اس کے اندر وہ کبھی اس پہ غور کرتا ہی نہیں، کرنا بھی نہیں چاہتا کہ دو دونی جو ہے وہ 5 بھی ہو سکتی ہے، 3.5 بھی ہو سکتی ہے، 4.25 بھی ہو سکتی ہے. ہمیشہ جو ہے وہ شارٹ ٹرم سوچتا ہے، لانگ ٹرم کے لیے اس کے ذہن کے اندر چیزیں اتنی تیزی سے آتی نہیں ہیں. پھر یہ کہ اس کو ہمیں تو یہ پتہ ہے پوری دنیا کے اندر ہی ایسے ہے کہ ایک چیز پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے اور ایک پالیسی میکنگ کے لیے ہوتی ہے. ایک اس کی پبلک کنزمپشن کے لیے ایک لیئر ہوتی ہے، پھر ایک اپنے انٹرسٹ کے لیے ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی نون چیزیں ہیں، اس کے اوپر ہم کیا بات کریں، آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. پھر وہ ہمیشہ یہ حساب کتاب کے اندر لگا رہتا ہے، اسٹیک ہولڈرز انالیسس، کہ یار کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے. اس میں پاکستان کے ایک بڑے بزرگ سیاستدان، آج کل تو سب سے بزرگ وہی ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ بھی وہی ہے. وہ اس کے حساب کتاب کے بڑے ماہر ہیں، کس کو کہاں پہ زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور کس کو نقصان ہو رہا ہے. وہ کسی کے فائدے کو نقصان میں کنورٹ کر دیتے ہیں، کبھی کبھی نقصان اٹھانے والے کو تھوڑا سا فائدہ بھی دے دیتے ہیں. وہ تمام چیزیں کر لیتے ہیں اور ایسے ماہر ہیں کہ ابھی اگر ہم بات کریں گے ان کا نام لے کے، اور کچھ ایسی چیزیں جو مصدقہ ذرائع سے آگے پیچھے چل رہی ہیں، تو اگر کریں گے تو پاکستان میں تو فقہ کا قانون ہے. اس سے بچتے ہوئے ہم اگلی سلائیڈ کے اوپر ڈائیگرام پہ چلتے ہیں کہ ٹیکٹک اسٹریٹجی کی بھی بات ہو گئی. پھر یہ کہ وہ پلس کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے گلی میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. وہ چیزوں کو بہت ریشنلائز نہیں کرتا، عقلی طور پہ نہیں دیکھتا. اگر لوگ بھائی پنجاب کے اگر ایکسٹریمسٹ ہیں، ٹی ایل پی کے ساتھ ہیں، وہ ان کے مقابلے کا سودا بیچے گا، اس کے مخالف نہیں ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ لوگ یہ پسند کر رہے ہیں. اگر وہ کنو خرید رہے ہیں 20 روپے کلو، اس کو سستے مل رہے ہیں، تو وہ 18 روپے لگا لے گا. اگر کوئی کہیں پہ کوئی کیلا 5 روپے کا درجن دے رہا ہے تو وہ 4 روپے کا درجن دے دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بک ٹی ایل پی رہی ہو، کیلا بک رہا ہو، اور وہ کہے جی کہ میں تو آم بیچوں گا، آئے میں آم بیچوں گا اور یہ آم خریدو، کیلے تو بڑے گندے ہیں. تو وہ ایسا نہیں کرتا سیاستدان. تو اس لیے وہ اس کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر. اور بہت سارے ہمارے دانشور ٹائپ کے جو سول سوسائٹی کے ہمارے دوست ہیں خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ان کے مطلب کی بھی بات کریں گے. آپ خود اقلیت میں ہیں تو وہ آپ کی کیا سنے گا، وہ اکثریت کی بات کرے گا. آپ اپنے آپ کو اکثریت بنا لیں تو آپ کی بات بھی سنی جائے گی. تو رسک کیلکولیشن اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے، اور ہمیشہ اس کا دماغ جو ہے وہ ایک کیاس انسرٹنٹی کے اندر جو ہے کام کر رہا ہوتا ہے، کہ انسرٹن ہے ہر چیز. وہیں سے اس کو رستہ ملتا ہے ایک سیاستدان کو. لیں جی ذرا یہ والی ڈائیگرام بھی دیکھ لیں کہ پاکستانی سیاستدان کیسے سوچتا ہے. وہ پہلے ہم نے بتا دیا، کوئی زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے اس سے. اور اس میں یہی ہے کہ یہاں پہ برادری کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے، الیکٹریبلز کا، برادریوں کا، بزنس فیملیز کا، نیگوسیشن ڈیلز کا یہاں پہ بڑا ہوتا ہے. عوام کا جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا پاکستان کی آج کی سیاست میں. ڈیل میٹر کرتی ہے، طاقتور جو ہیں آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں.
کہ جی آئیں ہم بات کر لیں، طے کر لیں، الیکشن آپ کا ہو گیا، اور یہ میاں صاحب بھی سنا ہے ایک اور الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، خان صاحب بھی، لوگ کہتے ہیں کہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب کی بات فی الحال عوام کی ہے، اور ہم بات کر چکے ہیں کہ سیاستدان عوام کی طاقت کی بات اس وقت کرتا ہے جب اس کو اس سے مفاد ہوتا ہے، یعنی الیکشن جیتنا ہوتا ہے، اور بھٹو صاحب کہتے تھے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، آج کل خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے، تو وہ بعد میں کریں گے کیا، تو وہ تو بعد میں ہمیں پتہ چلے گا، وہ اس لیے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے کیونکہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ والے فی الحال بات نہیں سن رہے، ان کی ڈیل نہیں ہو رہی، دیکھیں گے کیا ہوگا، لیکن بہرحال ڈیل ایک پاکستان کی سفارش کا ایک بڑا پہلو ہے، اور نظریاتی سیاست یہاں پہ کب کی ختم ہو چکی ہوئی ہے، ایک بہت ہی عملی قسم کی پریکٹیکل قسم کی سیاست ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ پاکستان کا جو سیاسی سٹرکچر، پاور سٹرکچر جسے کہنا چاہیے، پالیٹکس تو اس کا حصہ ہے، وہ ہمیشہ باہر کی طرف دیکھتی ہے، امریکہ کی طرف دیکھتی ہے کہ وہاں سے اپوائنٹمنٹس ہوں گی، اس کی آشرواد چاہیے، یہ ہوگا، اور خان صاحب جب حکومت ان کی گرائی گئی تو اس کے بعد وہ پورا آپ کو پتہ ہے کہ وہ میمو والا کیس ہو گیا، انہوں نے لہرایا کہ یہ تو ایک امریکی سازش کے تحت جو ان کی حکومت گرائی گئی، اور میمو انہوں نے لہرایا، اس پہ کیس ہوا، وہ فارغ ہوا، یہ ہوا، بھٹو نے ایسے کیا تھا، ساری چیزیں ہوتی رہیں، تو یہ بنیادی طور کے اوپر کتنی حقیقت تھی یا کتنی نہیں تھی، وہ یہ کہ اس کے بعد بھی شہباز شریف کے جو مسلسل بیانات امریکہ کے حق میں، بائیڈن کے حق میں، اس کے بعد ٹرمپ کے حق کے اندر، وہ ریفلیکٹ کرتے کہ یہ آپ خود ہی جو ہے بنیادی طور کے اوپر انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ آئیں اور ہمارے اندر مداخلت کریں، ہم آپ سے زیادہ لائل ہیں، یہ اپوزیشن والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے حامی جو آپ کے ملک کے اندر ہیں یہ آپ کے دوست نہیں ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، تو اس قسم کی جو ہیں وہ چیزیں یہاں پہ ہوتی رہتی ہیں، وہ ملک بھی پھر وہ آپ اپنی کمزوری جب ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو وہ آپ کی کمزوری کو پورے طریقے سے ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، تو دوسرا یہ کہ جب آپ ریفارمز نہیں کرتے اور سسٹم میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، تو پھر ایک یہ بھی ہے کہ پاکستانی سیاستدان جو ہے وہ کیاس کو بڑھانے میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے، وہ نیریٹو فارمیشن کے اندر زیادہ دلچسپی لیتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ ایسا امیج دے کہ ہم تو مسلسل کرائسس کے اندر ہیں، اور خوف کو ایک کارڈ کے طور کے اوپر استعمال کرتا ہے، باقی سروائیول کے اوپر ان کی توجہ رہتی ہے، ڈیلز کے اوپر رہتی ہے، اور ڈیالوجی نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور خان صاحب کتنے ڈفرینٹ ہیں، خان یہ بڑا ایک سوال بار بار اٹھتا ہے کہ جی یہ باقی جو ہمارے سیاستدان ہیں ان سے بالکل مختلف ہیں، اور وہ ذرا اپنے زندگی کے اندر خاصے سادے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ وہ انہوں نے جو ابھی بیانیہ جو اپنایا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے اندر خاصی اٹریکشن ہے، ساری ہم نے ان کے امریکہ والے اس کے نیریٹوز کی ہم نے بھی بات کر لی، لیکن سب سے بڑی قوت جو خان صاحب کی ہے وہ کہ نیریٹو فارمیشن کے اندر، جس کو آپ بے شک پاپولسٹ کہیں، فار رائٹ کہیں، لیکن ان کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ نیریٹو فارمیشن ہے، ان کا کرزمہ ہے، اور یہ کرزمہ ہے بڑی سادگی سے آسان لفظوں میں ایک نیریٹو جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں اور بناتے ہیں، کرافٹ کرتے ہیں، اس کے لیے بہت ہی ایک تیز ترار ذہن چاہیے کہ جو بغیر سوچے کہ پہلے اس نے کیا بات کی تھی وہ یہ ایویلیویٹ کر سکے کہ ابھی کیا بات امپورٹنٹ ہے، تو کیسے جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے اور کیسے ہائی لائٹ کرنا ہے، یہی جو حکمت عملی جو ہے خان صاحب کی کام نہیں آ رہی، اور اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ خان صاحب جو ہے کہ دو بڑی اسٹرینثs ہیں جو ہم نے بتائی ہیں آپ کو، ایک ان کا کرزما اور بات کرنے کا، اور دوسرا کہ بات کو نکالنا، نیریٹو فارمیشن، اس کو اسٹریٹجائز کرنا، یہ ان کی اسٹرینتھ ہے، اور جو جیل میں ہے تو وہ
ان کی یہ اسٹرینتھ جو ہے وہ کرزما نہیں دکھا رہی، جادو نہیں دکھا رہی، چمک نہیں دکھا رہی. اور خان صاحب جو ہے وہ اپنی چمک، اپنا کرزما اسی وقت دکھا سکتے ہیں جب وہ آزاد ہوں، جب وہ عوام کے سامنے ہوں. جیسے ہی ان کا ڈسکنیکٹ ہوگا اندر، وہ کتنا اچھا سوچ رہے ہوں، ان کے ذہن میں کیا ہی حکمت عملی ہو، کیا کئی نیریٹو پکڑے ہوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس حکومت کے خلاف. اور ایسے نیریٹو ہوں گے کہ اگر ان کو ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دیا جائے ضمانت کے اوپر، تو آتے ہی ان کا جو نیریٹو ہے، ان کا جو بیانیہ ہے، اس حکومت کو چاروں شانے چت گرائے نہ گرائے لیکن ان کو دیوار کے ساتھ ضرور لگا دے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک خان صاحب جیل کے اندر ہیں، لیکن کب تک رہیں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کے نیریٹو جو ہے، جو ایک خاموش کمرے میں ہے، مقید ہے، وہ کہیں پہ سوراخ سے کہیں سے نکل کے ان کے اپنے سپورٹ بیس کے اندر جا کے کوئی آگ دوبارہ سے لگا سکتا ہے. نہیں، ایک ایسی آگ جو ان کی رہائی کا سبب بن سکے. تو یہ ایک تجزیہ تھا خان صاحب کی پوری ایک سیاست کا، اور اس لیے یہ ضروری تھا کہ روز ہم سنتے ہیں کہ علیمہ بی بی جو ہے وہ جیل کے باہر بیٹھی ہیں، ڈیالہ جیل کے. ان کی خان صاحب کی بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی فیملی کا بھی ہم سنتے ہیں، ان کے بچے آ رہے ہیں. تو روز ہی یہ ٹرینڈ، ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے خان صاحب کی رہائی. اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ایک تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ سیاست دان کا ذہن کیسے سوچتا ہے، خان صاحب کا کیسے سوچتا ہے، ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، اور یہ کمزوری کیا ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی مضبوطی بننے سے روک رہی ہے. تو یہی تھا آج کا نیریٹو ود عامر رانا، اور ہم نے ایک نئے نیریٹو کو، پولیٹیکل نیریٹو کو ڈی کنسٹرکٹ کیا. تو جوڑے رہیے نیریٹوز ود عامر رانا کے ساتھ.